الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ درود پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے، آپ کی بارگاہ عالی میں تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک جب جلوہ گر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور مغفرت کے پروانے تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک داخل ہوتا تو آپ ہر طرح کے قیدی کو آزاد فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ تو ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک ہر لحاظ سے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں معمول سے زیادہ سخاوت کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے مال سے صدقہ فطر اور زکوٰۃ بھی اسی مقدس اور پاک مہینے میں ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس مہینے میں نیکیوں کی فضیلت کو بڑھا دیا، نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک میں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کریں اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا